السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف نے قسم کھا رکھی ہے کہ اس حکومت کو حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان بھی بے قابو ہوتے جا رہے ہیں۔ لاہور کی طرف ایک لانگ مارچ کا اعلان ہوا ہے اور آپریشن ڈی چوک کا پہلا بڑا بھیانک جو نتیجہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے، جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جو خبریں آپ کو نہیں بتائی جا رہی ان میں سے کچھ خبریں ہم بھی نہیں بتا سکتے، لیکن کچھ خبریں آپ کو ہم ضرور بتائیں گے اور اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور آپ نے اپنی رائے لازمی کامنٹ باکس میں لکھنی ہے۔ دوستو، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت نے اب وہی کام شروع کر دیے ہیں جس سے ہم نے انہیں روکا تھا۔ یہ بات میں نہیں کر رہا بلکہ یہ بات مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، اور اب وہ بے قابو کیسے ہوئے ہیں پہلے ہم ان کی سٹیٹمنٹ سن لیتے ہیں، پھر آپ کو ایک اندر کی خبر بھی بتائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہم تک لائی تھی اس میں 56 چھکیں تھیں، جن میں سے 34 ہم نے ختم کروا دی 2028 تک سود کا جو خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے مدارس کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے بھی کچھ تہلکہ خیز انکشافات کیے کہ حکومت اس معاملے کے اوپر کس طرح سے یو ٹرن لے رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ لاہور کی طرف لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے جو آگے چل کر شیئر کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی جو سٹریٹجی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو سٹریٹجی ہے وہ تھوڑی الگ ہے۔ ان میں فرق کیا ہے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ دونوں جو چیلنج ہیں یہ کس طرح سے حکومت کے گلے کی ہڈی بننے جا رہے ہیں اور حکومت اس وجہ سے کافی پریشان بھی ہے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا سیدھا کام ہے کہ ہم نے تو سانس ہی نہیں لینے دینا اس حکومت کو، اور ہر جگہ کے اوپر اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس کو ہی ایکسپٹ نہیں کرنا۔ یہ فارم 47 کے اوپر بن کر آئی ہے یہ حکومت، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ لوگوں پر حکومت کر سکے۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان کی سٹریٹجی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، وہ اس طرح سے کہ مولانا یہ کہتے ہیں کہ یا یہ مانتے ہیں یا پی ٹی آئی یہ کہتی ہے، یہ مانتی ہے کہ اس حکومت کو پاؤں جمانے ہی نہیں دینے، ٹھیک ہے، ان کو کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسائے رکھنا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ یا ان کا جو سٹریٹجی ہے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ 2-3-2.5 سال کے بعد نا ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، آپ کو تب پتہ ہے پاکستان میں جس طرح سے چیزیں چلتی ہیں، ہم 3 سال بعد 2.5 سال بعد لوگ بھی تنگ آ چکے ہوں گے، مہنگائی کی وجہ سے بھی، اس حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے بھی۔ اگر 2-2.5 سال کے بعد کسی بھی حکومت کے لیے کوئی لانگ مارچ نکالا جائے، کوئی احتجاج نکالا جائے، وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جب کوئی حکومت آتی ہے اور اس کے آتے ہی اس حکومت کے اوپر چڑھائی کر دینے سے لوگ باہر نہیں نکلتے، کیونکہ لوگوں کے ٹوورڈز حکومت کے بیچ اتنا زیادہ غصہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ حکومت میرے خیال میں پہلی حکومتوں سے بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ ڈیفرنٹ اس وجہ سے ہے کہ پہلے دن سے ہی اس حکومت کو کسی نے مانا نہیں ہے اور اس کے اوپر الزامات ہیں اور اس کے اوپر طرح کے جو الزامات ہیں کہ یہ حکومت کس طرح سے آئی ہے اور اس کے پاس آج بھی میجورٹی نہیں ہے۔ اس وجہ سے تحریک انصاف کا جو سٹریٹجی ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے اور مولانا کے بھی ڈیفرنٹ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو سٹریٹجیز ہیں یہ حکومت کے لیے کافی خطرناک ہیں، اور اب چونکہ حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پی ٹی آئی والے بھاگ گئے ہیں تو اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں، لیکن اب کی بار وہ اسلام آباد نہیں آ رہے، وہ لاہور آ رہے ہیں۔ اور لاہور وہ کیوں آ رہے ہیں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ لاہور تو نہ وفاقی دارالحکومت ہے، نہ لاہور اس طرح سے پہلے کسی نے لاہور کی طرف کوئی لانگ مارچ کیا ہے، اب کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے جو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ لاہور لانگ مارچ کی اہمیت کس طرح سے زیادہ ہے اسلام آباد سے بھی۔